جانور کے کان تھوڑے بہت کٹے ہوئے ہوں تو قربانی ہو جائے گی, آدھے سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی. سینگ کا مسئلہ بہت اہم ہے. جانور کا سینگ اگر جڑ سے نکال دیا تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے. آج کل بہت عذاب دے رہے ہیں جانوروں کو سینگ نکالنے میں, گرم اس سے جلاتے ہیں اس کو, 6-7 مہینے جانور عذاب میں رہتا ہے, تکلیف میں رہتا ہے. تو کچھ نہیں ہوتا, سینگ والا جانور کاٹ لے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ کے بغیر سینگ کے جانور کی تلاش کی وجہ سے یہ بیوپاریوں نے جانوروں کو عذاب میں ڈالنا شروع کر دیا ہے. تو اگر جڑ سے کٹا ہوا نہیں ہے پھر تو قربانی جائز ہے. اور وہ اندازہ ایسے ہوگا, ہاتھ لگانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ سینگ کا وجود ہے یا نہیں ہے. اگر جڑ سے نہیں کٹا ہوا ہوتا تو سینگ نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ دوبارہ اگتا ہے. جڑ سے کٹ گیا تو دوبارہ نہیں اگتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے سینگ والے جانور کو بھی لے آئیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. آپ اس چکر میں یہ بیوپاریوں نے جانوروں کو عذاب دینا شروع کر دیا ہے. ٹھیک ٹھاک. دیکھیں کچھ چیزوں پہ کنٹرول ناممکن ہوتا ہے. یہ فرما رہے ہیں میلہ لگا کے جانوروں کو بیچا جا رہا ہے. جب بزنس ہوگا تو یہ سب چیزیں اس کا لازمی جزو ہیں. میں نے ایک دفعہ اپنے استاد سے اشکال کیا کہ پاکستان نے انڈیا سے میچ جیتا تھا تو اتنا لوگ اچھل رہے تھے, یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب لوگ شوق سے میچ دیکھیں گے اور جذبات ہوں گے اور جیت ہوگی تو اچھلنا اس کا لازمی حصہ ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے بیانات کے ذریعے کہ جب بھی کوئی جیت کی خبر آئے تو کوئی نہ اچھلے, وہیں چپک کے بیٹھے رہو. تو لوگ ایلفی ڈال کے چپکنا پڑے گا. اس پہ بات ہونی چاہیے کہ میچوں میں اتنی دلچسپی لینا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے یار, نہیں دیکھو میچ, کوئی اور کام کرو, لیکن جو دیکھ رہا ہے اس پر اچھلنے پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. بھائی میں اس پر تو بات کرتا ہوں کہ یار نہ میں تو میچ نہیں دیکھتا, نہ انڈیا پاکستان کے. کیوں بھائی یہ ہمارے پاس, ہم تو اس لیے تھوڑی پیدا ہوئے ہیں. جنگ ہوگی پھر دیکھیں. ابھی نندن کا واقعہ میں نے دیکھا, تو یہ میچ میں اتنی دلچسپی, یہ تو فضول کام ہے نا اتنی دلچسپی. تو اس پر تو ہم بات کرتے ہیں. نہیں دیکھو یار ٹائم ویسٹنگ ہے, کچھ اور کام کرو, مفید کاموں میں اپنی زندگی کو کھپاؤ. لیکن اگر کوئی دیکھ رہا ہے ہماری بات نہیں مان رہا تو جیتنے پہ اس پہ اچھلنے پہ پابندی لگائیں, یہ نہیں ہو سکتا. جب جیتے گا آخری بال پہ چھکے لگیں گے تو اچھلیں گے بھی لوگ, ٹھیک ہے نا, یہ ایک نیچرل ہے. تو اب قربانی جب ہوگی تو موٹے موٹے کٹے بھی آئیں گے, اس میں لوگ انجوائے بھی کریں گے, میلے بھی لگیں گے اور جناب نمائشیں بھی ہوں گی. یہ اس کا لازمی جزو ہے. تو اس پہ پابندی لگانا ممکن نہیں ہے. صحیح ہے نا. تو ایسی بات کرنی چاہیے جو پریکٹیکلی ممکن ہو. اس کی مثال ایسے جیسے بہت سے لوگوں نے بیوی پر موبائل استعمال کرنے پر پابندی لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے گاؤں دیہات کی عورتوں پر پابندی لگا دو, قبول کر لیتی ہیں, اور موبائل کا استعمال نہ کرنا یہ کرنے سے بہرحال بہتر ہے. لیکن جب آپ ایک پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کر رہے ہو تو میں بھی کہتا ہوں کہ موبائل نہ ہو تو زیادہ سکون میں. لیکن یہ عملاً یہ ممکن نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. کچھ قانون ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے کے بہت اچھے لیکن پریکٹیکل لائف میں وہ ممکن نہیں ہوتے. وہ نہیں ہوتا, کوئی بھی نہیں. آج اتنی سہولت ہے اس موبائل میں, جب چاہو جہاں چاہو فون کر لو. اب آپ کہیں نہیں موبائل کا استعمال ہی غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے, تو کوئی بھی نہیں مانے گا اس قانون کو. ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں, اس سے یہ پوری بات سمجھ میں آئے گی, بس وہ اس کے بعد ختم ہے. ایک صاحب کے لیے رشتہ آیا. میں تھوڑا کردار اور واقعہ تھوڑا چینج کروں گا تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کی بات ہو رہی ہے. تو تھوڑا سا واقعے کو میں چینج کر کے بیان کر رہا ہوں. اصل واقعہ وہی ہے جو ہوا ہے سچی مچی میں, لیکن کردار اور واقعے کے کچھ پہلوؤں کو میں چینج کروں گا تاکہ وہ نہ سمجھے کہ میرا قصہ بیان ہو رہا ہے. ایک صاحب کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا. انہوں نے لڑکے کے بارے میں شرط لگائی کہ میں ایسے لڑکے کو اپنی بیٹی دوں گا, اس طرح سے پہلے چیک کروں کہ یہ میری بچی کے معیار پہ پورا اترتا بھی ہے کہ نہیں. مثال کے طور پر میں تبلیغ میں چلا جاؤں گا اس کے ساتھ 4 مہینے کے لیے, پرکھوں گا. مثال کے طور پر میں جناب وہ 15 دن کے لیے ہمارے گھر آ کے رہے پہلے. میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا ایسے آپ کی بچی کی قیامت تک کبھی بھی شادی بولو نہیں ہو. انہوں نے کہا بھائی میں اجنبی جگہ اپنی بیٹی کیسے دے سکتا ہوں, کیا دھوکہ نہیں ہوتا اس میں؟ 10-15 دن آدمی کسی کے ساتھ رہے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. میں نے کہا واقعتاً 10-15 دن کے بغیر یہ پتہ نہیں چل سکتا, لیکن بہت سے کام ضروری ہوتے ہیں مگر وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتے. یہ ضروری تو ہے, ہر رشتے میں یہ شرط ہونی چاہیے کہ پہلے 15 دن ہونے والا داماد ہونے والے سسر کے ساتھ گزارے. لیکن یہ پریکٹیکل لائف میں یہ پاسبل نہیں ہے. میں نے کہا خود آپ بھی نہیں کر سکتے تھے ایسا.
آپ کے سسر اگر یہ شرط لگا دے کہ میں اپنی بیٹی آپ کو جب دوں گا جب تو 15 دن میرے ساتھ میرے گھر میں رہے اور میں تجھے پرکھوں کہ تو ایک نمبر ہے, نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, ایسا تو نہیں چھپ چھپ کے گٹکے کھاتا ہو اور ابھی جو میرے سامنے تیزاب سے منہ کھلیاں کر کے آیا ہوا اور دانت اتنے چمک رہے ہوں. اور میں نے کہا مزید بہت سے لوگوں کو کیا ہوتا ہے, شادی ہو جاتی, بعد میں پتا چلتا ہے داماد میں کوئی بیماری ہے, کینسر ہے اس کو. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بعض سیکشولی ویک ہوتے ہیں, یعنی نامرد ہوتے ہیں, زندگی عذاب بند آتی ہے, بعض ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. تو میں نے کہا ضروری تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے ہاں پیغام نکاح بھیجے اس سے تمام قسم کی میڈیکل رپورٹیں پہلے بولو منگواؤ. اصولی طور پر تو یہ بات, اصولی طور پر تو ایسا ہونا چاہیے. اس کی آنکھوں کا بھی ٹیسٹ ہو, ایسا نہ ہو پتھر کی آنکھیں لگائی ہوئی ہوں. وہ ایک ہم نے بچپن میں لطیفہ سنا تھا, ایک آدمی کی شادی ہوئی, اس کی بیوی کی آنکھ پتھر کی. بچپن میں سنا تھا لطیفہ. اس کی بیوی کی آنکھ کیا تھی, اس کو پہلے بتایا نہیں تھا لڑکی والوں نے کہ تمہاری بیوی کی آنکھ پتھر کی ہے. وہ نہا رہی تھی تو وہ پتھر کی آنکھ نکل کے واش روم میں چلی گئی اور واش روم بند ہو گیا. اس نے بھنگی کو بلایا, بھنگی اس کو نہیں پتا یہ کیوں بند ہو گئی, اس کو تو شاید کوئی کچھ پھنس گیا ہے. بھنگی گھبرا کے بھاگا. کیوں بھاگا بھائی؟ کہہ رہے کوئی بندہ گٹر کے اندر پھنسا ہوا ہے, اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے. گٹر کے اندر کوئی بندہ پھنسا ہوا ہے اوپر کی طرف, وہ پتھر کی آنکھ پھنس گئی. تو پہلے آنکھوں کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے, تمام میڈیکل رپورٹیں, کینسر, بلڈ پریشر, گلوکوز لیول, شوگر لیول, یہ ساری چیزیں بھائی بندہ ماشاءاللہ کیا ہے, فٹ فاٹ. پھر اخلاق کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. کچھ سائیکیٹرک, کچھ سائیکولوجسٹ کو بلاؤ. جیسے ISSB کا امتحان ہوتا ہے نا فوج میں جانے کے لیے, نفسیات بھی دیکھی جاتی ہے, غیر اخلاقی حرکتوں میں تو ملوث نہیں ہے بھی. پورے ٹیسٹ کے بعد رپورٹ ہونی چاہیے, اس کے بعد شادی ہونی چاہیے. لیکن میں نے کہا ایسے کرے گا کوئی بھی نہیں. تو ہونا تو بہت کچھ دنیا میں چاہیے, لیکن آپ وہ کر سکتے ہیں جس کا آپ کو اختیار ہے. جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے, قانون بنانے سے پہلے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ قانون مارکیٹ میں چلے گا بھی کہ نہیں چلے گا. نہیں چلے گا. تو میں نے کہا بس اتنا کر لو, دیکھ لو, دیکھنے میں فٹ فاٹ لگ رہا ہے. ایک دفعہ بلا کے آدھا ایک گھنٹے کے لیے انٹرویو لے لو, بھائی سب سیٹ ہے, کیسے رکھو گے, ابا سے مل لو, اس کے دوست احوال سے تحقیق کر لو, باقی کیا کرو اللہ پہ توکل. کیونکہ پوری رپورٹیں کلیئر کرنے کے بعد بھی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے شادی ناکام. تو وہ مجھے کہنے لگے نہیں ہمارے محلے میں ایک دفعہ ایسے ہوا تھا, ایک آدمی کے یہ شرط لگائی تھی ایک صاحب نے کہ اپنی بیٹی تمہیں اس شرط پہ دوں گا, وہ ساری شرطیں پوری کی اس نے. میں نے کہا دیکھو کسی کو عشق ہو جائے نا تو اس کو تو اگر یہ بھی شرط لگاؤ کہ حبیب بینک کی بلڈنگ سے چھلانگ لگائے گا تو دوں گا, وہ لگا لے گا. عشق کے اصول کیا ہوتے ہیں؟ کسی کو عشق ہو جائے کسی لڑکی سے, عاشق کو تو آپ جتنی بےہودہ شرطیں کہو گے اتنا خوش ہوگا. عاشق سے کہو کہ جا فلاں کا بیل بھاگ گیا ہے, اگر تو پکڑ کے لائے گا تو میں شادی کروں گا, وہ یہ کام بھی کرے گا. اس سے بولیں کہ تو جو ہے نا حبیب بینک کی بلڈنگ سے چھلانگ لگا, بچ گیا تو یہ تیری ہوئی, نہیں بچا تو یہ میری, وہ چھلانگ وہ رسک لے لے گا. تو عاشقوں کے اصول کچھ اور ہیں, ہم نارمل دامادوں کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, نارمل آدمی یہ شرطیں, بلکہ سوال اگر پوچھ لیا نا نارمل آدمی سے کہ آپ کو شوگر تو نہیں ہے, اس کو غصہ آ جائے گا. جیسے ہمارے ایک دوست تھے, رشتہ نہیں ہو رہا تھا, میں نے سفارش کی, میں ان کو لے گیا. اب ماشاءاللہ وہ ہمارے دوست تھے, بہاری, بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن تھوڑا باتوں میں اچھی باتوں میں کافی تیز ہوتے ہیں. تو میں ان کو لے گیا, ان کا کوئی رشتہ نہیں ہو رہا تھا ان کا کہیں, تو میں ان کو لے گیا سفارشی بن کے. اب وہ بیچارے خوشی سے نا, کیونکہ بہت عرصے بعد ان کو رشتہ ملا, تو خوشی سے تھوڑا سا وہ نروس ہو جاتا ہے نا انسان, ایسی باتیں بھی کرنے لگتا ہے جو نہیں کرنے کی ہوتی. اب وہاں جا کے لڑکی والے دیندار تھے, اور اس زمانے میں پولیو کے قطروں کے خلاف مہم بہت چل رہی تھی, اخباروں میں مضامین آ رہے تھے کہ بھئی یہودی سازش ہے یہ پولیو کے قطرے, اور پتہ نہیں ہے نہیں کوئی یہودی کچھ نہیں ہے, لیکن بڑی یہ سمجھا جاتا ہے کہ دیندار آدمی اپنے بچوں کو گویا پولیو کے قطرے نہیں پلاتا. تو یہ وہاں جا کے بیچارے خوشی میں نا ان کو کنونس کرنے کے لیے ان سے کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, میں پولیو کے قطرے بچوں کو بالکل نہیں پلاؤں گا. میں کہہ رہا ہوں ابھی کمبخت نہ بھی اس نے ہاں کی ہے, پہلے شادی ہونے دے, پھر بچے پیدا ہوں گے, اس کے بعد کا یہ ہیڈیک ہے کہ تو پلا. اس نے ابھی اپنی بیٹی دینے کا نہ تجھ سے وعدہ کیا, اور تو پہلے سے کس پہ آ رہا ہے, اس کو کنونس کرنے کے لیے نا کہ میں اتنا نیک ہوں کہ میں بچوں کو پولیو کے قطرے بھی نہیں پلاتا, میں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں. میں نے کہا بیٹا تیری ہو گئی شادی,
اب وہ ظاہر ہے انہوں نے نہیں دیا, انہوں نے کہا عجیب باتیں کر رہا ہے یار, پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا. تو اگر تو نے نہیں بھی پلانے تو پہلے سے بتا کیوں رہا ہے؟ تو میں نے پھر اس کو کہا, میں نے کہا بھائی میں نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ کبھی, تم میری بھی عزتی کراؤ گے. تو الٹا مجھ پہ غصے ہونے لگا. خیر پھر جب ٹھنڈا ہوا تو ہم نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا تو چپ بیٹھا کر, ہمیں بولنے دیا کر, کیا کیا تو نے پلانا ہے کیا کیا نہیں پلانا یہ ہم بتا دیں گے, تو چپ بیٹھا کر. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا کہ قربانی کے جانور کے ہار پھول اور گلیوں میں لے کے گھوم رہے ہیں, اور دل پسند والوں کے الگ فارم لگ رہے ہیں, میڈیا پہ بھی کوریج ہو رہی ہے, یہ لازمی جزو ہے. ان چیزوں کو آپ روک نہیں سکتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کافی ہو گیا میرا خیال ہے.